السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولر کنارے جلد اول پارٹ 16۔ بارہمولہ خاص اور گرد و نواح میں امیر ضلع بارہمولہ ہونے کی نسبت سے بارہمولہ خاص اور گرد و نواح کے علاقوں میں تحریک اسلامی کے پھیلاؤ کی ذمہ داری بھی نبھانا تھی۔ اس ضمن میں بارہمولہ میں خطابات بھی ہوتے تھے۔ اسلامی لٹریچر، خاص طور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات پڑھے لکھے نوجوانوں تک پہنچانا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ تھا۔ گورنمنٹ کالج میں ایک سیرت کانفرنس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا، جہاں ایک سردار صاحب صدارت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ میری تقریر کے بعد سردار صاحب کے تاثرات بڑے قیمتی اور حوصلہ افزا تھے، اور وہ یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آج کے مسائل کا حل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور ان کے لائے ہوئے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کالج طلباء بھی بڑے متاثر ہوئے۔ ایک نوجوان اسی کانفرنس میں متاثر ہو کر تحریک اسلامی کے صف اول کے کارکنوں اور ذمہ داروں میں شامل ہو گئے۔ محترم غلام محمد صفی، جو گریجویشن کے بعد سرکاری ملازم بن گئے تھے، مگر انہوں نے ملازمت کو مسترد کر کے تحریک اسلامی کے نصب العین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ پہلے درسگاہ میں کام کیا، پھر تنظیم میں آ گئے۔ امیر ضلع بھی رہے اور قیم جماعت بھی۔ آج کل آزاد کشمیر میں مقیم اور حتی الامکان اسلام اور آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بارہمولہ میں اسلام کے بنیادی اصولوں، خاص طور توحید کے لیے ضمیر ہموار کرنے میں مرحوم سید ولی اللہ شاہ گیلانی ناران تھل، ان کی خدمات ناقابل فراموش اور تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ وہ فاضل دیوبند تھے، فہم اور عمل کے لحاظ سے مثالی کردار کے حامل تھے۔ انہوں نے بارہمولہ قصبے میں توحید کے عقیدے کو راسخ کرنے میں بڑے پاپڑ بیلے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اس راہ میں زہر بھی دیا گیا، اور بالآخر اسی کے تاثرات کے نتیجے میں وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بارہمولہ ہی کی خصوصیت نہیں، پورے خطے جموں کشمیر میں بدعات اور شرکیات کا دور دورہ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ائمہ مساجد اور روایتی واعظ ان کو فروغ دینے کے اصلی ذمہ دار ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس تعلیم کو اصل رنگ میں عام لوگوں تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے، اور نہ ہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اور اصل رنگ میں سامنے لایا جاتا ہے۔ توحید اور اسلامی نظام زندگی کے خد و خال سمجھنے کا صرف اور صرف یہی ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جب اس کو منمانے معنی پہنائے جائیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، تو بدعات اور غیر اسلامی افعال اور اعمال سے اجتناب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مرحوم مولانا ولی اللہ نے اپنی پوری زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچانے میں اپنی پوری زندگی صرف کی، اور جہاں جہاں بھی انہوں نے واعظ و تبلیغ کے فرائض انجام دیے، وہاں وہاں توحید کے اثرات پھیل گئے اور لوگ بدعات اور شرکیات سے پرہیز کرنے لگے۔ بارہمولہ قصبے میں خاص طور لوگوں کی اکثریت نے ان کی کوششوں اور کاوشوں کا اثر قبول کر لیا۔ انہوں نے ناران تھل کی پہاڑی بستی سے ہجرت کر کے قصبے میں ہی سکونت اختیار کر لی، اور اس طرح ان کی زندگی اور ان کی قربت نے ان کے حلقے اثر کو اور بڑھا دیا۔ ان کے شاگرد اور مرید مرحوم مولانا حبیب اللہ نے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی رحلت کے بعد بھی ان کی روشن کی ہوئی مشعل کو فروزاں رکھا، اور قصبہ بارہمولہ میں دینی مزاج اور دین کے ساتھ لگاؤ اور وابستگی کو نمایاں فروغ ملا۔ نوجوان طبقہ، خاص طور تعلیم یافتہ طبقہ، بہت زیادہ متاثر ہوا اور یہ تحریک اسلامی کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت اختیار کر گیا۔ مولانا مرحوم کی کوششوں سے درسگاہیں اور دارالعلوم بھی وجود میں آ گئے۔ اس طرح تعلیم کے ذریعے بھی نئی نسل اور پوت کو اسلام کے حیات بخش اصولوں سے آشنائی اور پھر آبیاری کے مواقع نصیب ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد مولانا حبیب اللہ مرحوم ضلع بارہمولہ کے ایک حصے کے امیر بھی بنائے گئے، اور انہوں نے دیہاتی عوام کو دین سے متاثر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ لہن داؤدی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے اور رقت آمیز انداز میں ان کی تلاوت دلوں کی شکاوت دور کر کے نرمی اور گداز پیدا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا کرے۔ بارہمولہ کے نوجوانوں اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں غلام محمد صفی، اعجاز احمد ککرو، شیخ محمد اشرف،
गुलाम अहमद चालकू, अब्दुल मजीद वासिल। बुजुर्गों में गुलाम मोहम्मद शेरवानी, अब्दुल फतह शेरवानी, पीर मोहम्मद यासीन और दूसरे सैकड़ों लोग शामिल थे जिन्होंने तहरीक इस्लामी की बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। अब्दुल रशीद नापा, अब्दुल रशीद खान मरहूम, शहीद अब्दुल जब्बार मीर, बशीर अहमद गौहर, गुलाम नबी ज़ैगम वगैरह हजरात ने तहरीक इस्लामी की आबियारी में नुमाया किरदार अदा किया। नौजवान तलबा को सोशलिज्म के इल्हादी नजरियात से महफूज रखने के लिए हमने तकारीर का एक सिलसिला शुरू किया। मैं सोपोर से बारामुल्ला आकर नमाज मगरिब के बाद उन इज्तिमात में सोशलिज्म और इस्लाम का तकाबली मुताला पेश करके जवान और नौखेज जहन को इस्लाम के मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी के हयात बख्श पैगाम और तालीमात से वाकफियत बहम पहुँचाने की कोशिश करता था और नौजवान तबका जहनी यकसुई और शऊर की बेदारी के साथ तहरीक इस्लामी के मकासद की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करते थे। जनाब शमीम अहमद कोंगा अपनी खुदादाद जहानत और आला तालीम याफ्ता होने की वजह से इस सारे ग्रुप में कायदाना और रहनुमायाना किरदार अंजाम देते रहे हैं। उन कोशिशों से बारामुल्ला कस्बा तहरीक इस्लामी के मजबूत और काबिल एतमाद अफराद की फराहमी में मददगार बना। ये असरात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। अगरचे रोज़े अव्वल के ज़हीन फतीन अफराद ने रुबूदी गौहरे अज़मा निसारे दीगरा कर दी, यानी तुमने हमसे एक कीमती मोती छीन लिया और दूसरों पर निसार कर दिया। इसके मिज़दाक निज़ामी बातिल के ऐवानों को जीनत बख्शी। लेकिन अपनी दावा के साथ ये बात कही जा सकती है कि जिला बारामुल्ला में सोपोर और खास बारामुल्ला इस्लाम और आज़ादी के मतवालों ने रहनुमायाना किरदार अदा कर रहा है। इसारो कुर्बानी और क़यादत और रहनुमाई में भी ताबिंदा मिसालें पेश करने में पेश है। अल्लाह ताला बुजुर्गों, जवानों, तलबा और तालिबात सबको अपनी अमान और हिफाजत में रखे और इस्तिकामत की दौलत से सरफराज फरमाए, आमीन। मरकजी मकामात पर जब तहरीक इस्लामी के असरात नफूज हासिल करते हैं तो मुफस्सिलात और गर्दनवाह की बस्तियों में इसके असरात खुद ब खुद फैल जाते हैं। इसलिए तहरीक इस्लामी के हर दौर में इस बुनियादी जरूरत की तरफ तवज्जो मबजूल की जाती रही है। बारामुल्ला के मरकजी मकाम पर जब तहरीक इस्लामी का तारुफ हुआ, वहाँ की मसाजिद में तबलीग व तालीम के जरिए इस्लाम का हकीकी तारुफ कराने की कोशिशों का सिलसिला जारी हुआ तो ये आवाज़ उन बस्तियों तक भी पहुँच गई जहाँ के लोग अक्सर व बेशतर जुमा की नमाज अदा करने के लिए मरकजी मकामात पर आते रहते हैं। इस लिहाज से अगर गौर किया जाए तो जुमा के इज्तिमात तरसील और तबलीग के वो बेहतरीन और वसी तरीन ज़राया हैं जिनका बदल किसी और निज़ाम में नहीं पाया जाता है। आज के दौर में जहां मीडिया ने आलमी सतह पर अपना असर और रसूख कायम किया है और अपनी छाप मुसल्लत की है, इसका मुकाबला भी जुमा के खिताबात की वसातत से किया जा सकता है, बशर्ते कि हमारे आइम्मा और खतीब हजरात इस्लाम की रूह और गर्दोनवाह के हालात से बाखबर हों और कुरान और उसवे हसना की रोशनी में लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का हल पेश करने की सलाहियत रखते हों। इससे महरूमी मिंबर व महराब कौमों के लिए ख्वाब और मौत का जरिया और सबब बन जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने इसी हकीकत की तरफ रहनुमाई की है, गर साहिब हंगामा न हो मिंबर व महराब, गर साहिब हंगामा न हो मिंबर व महराब, दीन बंदे मूमिन के लिए मौत है या ख्वाब। आज के इस दौर में इस सूरत हाल का भरपूर मुजाहिरा हो रहा है। मसाजिद और खानकाहों की चार दीवारों से बाहर क्या हो रहा है, इसके बारे में आइम्मा और खतीब हजरात अपने सामाईन को न तो वाकफियत दिलाते हैं और न ही इस सूरत हाल से निमटने के लिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में इलाज बताया जा रहा है। गैर इस्लामी नजरियात का फैलाव है, मगर हमारे खतीब हजरात न तो इन बातिल नजरियात की असलियत और हकीकत का इदराक रखते हैं और न ही इस्लाम के दायरे में इनका तोड़ करने की अहलियत के हामिल है। इस्लाम को समझने के साथ साथ कुफर और बातिल का भी इदराक और फहम होना चाहिए, जब कहीं जाकर इन गुमराह कुन और इल्हादी नजरियात का तोड़ किया जा सकता है। जुल्म जबर का निजाम है, ताकत और कुव्वत के नशे में मस्त साम्राज्य ताकतें और उनके जरखरीद एजेंट इंसानियत का ताराज करते हैं, मगर मसाजिद के मिंबरों और महराबों से इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। इसे मसाजिद में आने वाले लोग समझते हैं शायद इस्लाम की बातें करने वालों के पास जुल्म इस्तिबदाल से निजात हासिल करने का कोई रास्ता और पैगाम ही नहीं है। इस सूरत हाल में तहरीक इस्लामी ने आइम्मा मसाजिद और खतीब हजरात को जुबान अता की है कि वो इस्लाम की एक जामिया और आफाकी निज़ाम की हैसियत से पेश करें और जिंदगी के तमाम मसाइल का हल इस्लामी तालीमात के मुताबिक पेश करने की जिम्मेदारी अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश करें।
बारामुल्ला में जामिया मस्जिद और मस्जिद जदीद, अभी तक बैतुल मुकर्रम नामी मस्जिद की तामीर नहीं हुई थी, उसमें खतीब हजरात को वक्त की ये अहम तरीन जरूरत पूरी करने के लिए तैयार किया गया। मरहूम मौलाना हबीबुल्लाह मस्जिद जदीद में और मुहतरम अब्दुल रशीद मीर अल मारूफ मापा, जो जामिया मस्जिद में खुतबा देकर इनकलाबी रूह उजागर करने की कोशिशों में मसरूफ हो गए। कस्बा की दूसरी मसाजिद में भी तहरीक इस्लामी से वाबस्ता अफराद ने खिताबात का सिलसिला शुरू करके पूरे कस्बे में एक तमव्वुज और इज़्तिराब पैदा कर दिया। अमीर ज़िला की हैसियत से हम लोग बनीर बस्ती के बासियों को भी हल्का कायम करने के लिए आमादा कर चुके। फिर गांटा मुला में उसमें भी तहरीक इस्लामी का पैगाम पहुंचाने के लिए वहां के असहाब फिक्र दानिश के साथ रवाबित कायम किए गए। गांटा मुला जहलिम रोड पर बाईं तरफ एक ढलवान पर वाक़िया बस्ती, यहाँ मीर खानदान से वाबस्ता अफराद तालीम जदीद से आरास्ता और हालात हाजिरा पर नजर रखने वाले पाए गए। इन हजरात के साथ कई मौके पर रात गई तक मुकालमात जारी रहते थे और उनको तहरीक इस्लामी के पैगाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक जहन नशीन करके ताउन देने की दरख्वास्तें की जाती रही। इस खानदान से वाबस्ता बुजुर्ग लोग मुतासिर होते रहे। नौजवान तबका भी ज़हनी तौर मुतमईन तो हो गए, मगर वो तहरीक इस्लामी के सरगर्म कारकुन न बन सके। कुछ लोग वकालत के पेशे में जुट गए और कुछ ज़हीन और दानिशमंद महकमे तालीम में अपनी सलाहियतें सिर्फ करने की राह पर लग गए। गर्ज इस बस्ती से तहरीक इस्लामी के लिए कोई अफरादी कुव्वत हासिल नहीं हो गई जो तहसील ऊडी में रहनुमायाना किरदार अदा करने की जिम्मेदारी पूरी कर लेती। चुननवारी, जो जहलिम वैली रोड के दोनों अतराफ आबाद बस्ती है, यहाँ जुमा के कई खिताबात हुए हैं, लोग बात समझते हैं, लेकिन काबिज फोर्सेस के जबरदस्त दबाव की वजह से यहाँ भी कोई ऐसा कारकुन फराहम न हुआ जो दावत व तबलीग के फराइज अंजाम देकर पहाड़ी इलाका के सख्त गोश और मेहनती अफराद की खुदादाद सलाहियतों से तहरीक इस्लामी की आबियारी का मनसबी फरीजा अंजाम देने के लिए आगे आते। चुननवारी से दरियाए जहलिम अबूर करके गंगल बस्ती में भी कई रातें बसर हुई है और वहां भी लोगों को तहरीक इस्लामी से रोशनास कराने की मुकम्मल कोशिशें होती रही। इस बस्ती में भी तालीम याफ्ता अफराद की अच्छी खासी तादाद है। ज़हनी तौर मुतमईन हो जाते हैं कि आज के दौर इल्हाद और फितन में एक मुसलमान के लिए फर्दन और इज्तिमाअन भी यही करने का काम है, मगर आगे बढ़ने में अंदेशा हाय दूर दराज रुकावट बन जाते हैं। ऊडी कस्बा में बहुत कम मौका मिला के तसलसल के साथ तहसील के इस मरकजी मकाम पर आम लोगों को तहरीक इस्लामी के हयात बख्श पैगाम से आशना किया जाए। यहाँ गर्दोपेश में फौज का इतना जमाव और तसल्लुत है कि इस्लाम और आज़ादी की बातें करना बड़ों की छत में पत्थर मारने के मुतरादिफ है। भारतीय फौज का एक तरफ जमीन पर जाबिराना कब्जा और दूसरी तरफ पूरे खित्ते के मुसलमानों की अक्सरियत को अपने माजी से दूर करने, इस्लाम, इस्लामी तालीमात, दीन और दीनी शायर से मुकम्मल तौर दूर करना और जबरी महरूमियत का शिकार बनाना है। ये उनके उरिया और ओछे मकासद है। बारामुल्ला में तहरीक इस्लामी के असरात कस्बा की सरगर्मियों के नतीजे में गर्दो नवा में भी फैलते गए। शीरी बारामुल्ला से चंद किलोमीटर के फासले पर बरलब सड़क एक बस्ती है। यहाँ भी मुख्तलिफ मकामात पर खिताबात हुए और कुछ लोग तहरीक इस्लामी के प्रोग्राम से मुतासिर होकर करीब आते गए। शहीद गुलामुद्दीन भट्ट, जिनका तज़किरा मक्तल से वापसी किताब में कहीं आ चुका है, इस बस्ती के पहले फर्द थे जिन्होंने तहरीक इस्लामी का साथ देने का अज़म किया और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इस अज़म की लाज रखी और सर्दो गर्म सब हालात में अपना भरपूर ताउन पेश किया। नारवा इलाके में फतहगढ़ दूसरी बस्ती है जिसने तहरीक इस्लामी के मरकज की हैसियत इख्तियार कर ली। यहाँ दरसगाह का भी क़याम अमल में आया, हल्का भी कायम किया गया। इस्लामी लिटरेचर वाफर मिकदार में बस्ती और गर्दो नवाह में पहुंचाने का एहतिमाम भी किया गया। मास्टर अली मोहम्मद लोन साहब और अब्दुल रशीद दोनों मुलाजिम थे, मगर तहरीकी सरगर्मियों में बराबर हिस्सा लेते रहते थे। अब्दुल अजीज खान भी इस बस्ती के एक सरगर्म कारकुन बने। इस तरह इस पूरी बस्ती में तहरीक इस्लामी के असरात फैलते गए। अमीर ज़िला बारामुल्ला की हैसियत से यहाँ कई खिताबात हुए हैं। कई दिनों का भी क़याम रहा करता था। मोहतरम अली मोहम्मद लोन साहब शराफत और इसार कुर्बानी का मुजस्समा है। उनका दौलत कदा हमेशा तहरीक सरगर्मियों का मरकज बना रहा। दरसगाह के लिए भी उन्होंने बड़ी जांफिशानी से काम किया। इलाका नारवाव के पहाड़ी इलाका फतहगढ़ में काम के असरात इस पूरे इलाके में सूरज की किरणों की तरह नफूज पैदा करते रहे। बारामुल्ला से मरहूम मौलाना हबीबुल्लाह, मोहतरम गुलाम नबी जैगम, मोहतरम बशीर अहमद गौहर और दूसरे खुतबा और मुकर्रर हजरात यहाँ आए दिन सरगर्म और इज्तिमाअत मुनक्किद करके बड़ी मेहनत और दिलजमी के साथ
तहरीक इस्लामी की आबियारी करते रहते थे। इसी तरह तहसील के दूसरे मरकजी मकामात तक पहुंचने की भी कोशिश रहती थी। दलिना इस इलाके में एक मरकजी मकाम है जो संग्रामा और बारामुल्ला कस्बे के दरमियान में वाक़ा है। यहाँ शिया बरादरी के लोग भी आबाद हैं। मरहूम हुसैन अली तन्हा अंसारी और उनके बरादर खुर्द निशात अंसारी मरहूम इसी बस्ती के सरकर्दा और इल्मी और अदबी ज़ौक़ रखने वाले लोग थे। अगरचे ये हज़रात तहरीक इस्लामी से बराह रास्त वाबस्ता नहीं रहे, मगर दोनों ने कभी तहरीक इस्लामी के मकासद की मुखालफत नहीं की, बल्कि निजी और खुसूसी महाफिल में वो तहरीक इस्लामी से वाबस्ता अफराद के किरदार और उनकी दीनी अक़दार की आबियारी के लिए खिदमात को हमेशा सराहते थे। सुन्नी बरादरी में इज्तिमाआत और निजी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता था और कुछ अफराद मुतासिर होकर आगे आते थे। मरहूम मोहम्मद मकबूल रहतर बड़े ज़हीन और बालिग ज़हन फर्द थे। सरकारी मुलाजिम और महकमा तालीम में उस्ताद थे। तहरीकी लिटरेचर के बड़े दिलदादा थे। वो उन फवानी शबाब में ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और उनकी खिदमात को दर्जे कबूलियत अता करे। दलेना बस्ती के एक मुखलिस तरी, निहायत शरीफ और मेहनती गुलाम अहमद खान साहब, जो सोपोर में टांगों की मरम्मत का काम करते हुए तहरीक इस्लामी से मुतासिर हुए और फिर दलेना बस्ती में भी इसी टेक्निकल शोबे से वाबस्ता रहे। टांगों की मरम्मत, रंगो रोगन और तामीर के काम उसमें वो बड़े माहिर थे। मेरा जब भी यहाँ से गुजर होता था, इस मेहनत कश और मुजस्समा इखलास दीनी बाई से मिलने की हर मुमकिन कोशिश करता था। कभी कामयाब हो जाता था और कल्बी राहत और सुकून हासिल हो जाता था। कभी कहीं गए होते थे तो मैं बहुत कमी महसूस करता था। संग्रामा से बारामुल्ला की तरफ बढ़ते हुए बाईं जानिब चंड बचरी गुंड, मौजूदा नाम खुशहालपुरा, उसकी ये बस्ती आबाद है। इस छोटी सी बस्ती में बड़े जौहर जन्म ले चुके हैं। अलहाज ख्वाजा गुलाम नबी लोन साहब तालिब इल्मी के ज़माने में ही तहरीक इस्लामी की हयात बख्श लिटरेचर से आशना हुए और अपनी बस्ती में उन्होंने अपने किरदार और सीरत की पुख्तगी से एक खुशगवार इनकलाब लाया। आगे बढ़कर वो इस्लामिक स्टडी सर्कल के नज़म के साथ वाबस्ता हुए। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से रिटायर हुए। अभी तक सर्कल के कामों में ही रहनुमायाना किरदार अंजाम दे रहे हैं। मौसूफ आजकल श्रीनगर में ही सुकूनत पजीर है। तहरीक इस्लामी से वाबस्ता एक और सरगर्म और फ़आल कारकुन मोहम्मद शाबान साहब थे, जो आजकल आज़ाद कश्मीर में भारतीय मकबूजा कश्मीर के मज़लूमों की आवाज़ बने अपना मनसबी फरीज़ा अंजाम देने की कोशिशों में मसरूफ़ है। चंड बचरी गुंड खुशहालपुरा उस बस्ती के एक और मुजस्समा इखलास, मोहब्बत और शराफत के गिरां कदर जौहर, जिन्होंने अपने इखलास और सीरत की पुख्तगी और सादगी से मेरे दिल में जगह बनाई थी, मोहम्मद सुल्तान वानी थे। उनको देखकर फिलवाक़िया अल्लाह ताला याद आता है। अनपढ़ थे मगर दीन की समझ और इदराक से मुज़य्यन और आरास्ता थे। तौहीद और इस्लाम के हयात बख्श निज़ाम के गलबा की तमन्ना उनकी रग रग और रेशे रेशे में रच बस गई थी और वो तहरीक इस्लामी के हर इज्तिमा में पेश होते थे। हर बात तवज्जो से सुनते थे और फिर अमल करने की हतुल इम्कान कोशिश करते रहते थे। इस बस्ती में पहुंचकर मुझे सबसे पहले उनकी तलाश रहती थी। दुबले पतले मगर जहनी बलोगियत से सरशार, अमीर जिला की हैसियत से मेरे दौरों में ऐसे ही मोतियों और गहरपारों की तलाश रहती थी और ऐसे लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे होते थे। दरअसल किसी नजरियाती तहरीक का असल सरमाया यही होता है। जो लोग किसी लालच, दुनियावी गर्ज, तमा और हिर्स के बगैर सिर्फ और सिर्फ मकसदियत के आशिक और मुतलाशी होते हैं, ये लोग इस्तिकामत का मुजस्समा होते हैं। इनकी खिदमात में सबसे ज्यादा खुलूस और लिल्लाहियत की छाप होती है। तहरीक इस्लामी जूं जूं आगे बढ़ रही है और इसमें जितने दानिश्वर लोग शामिल हो जाते हैं, मोहम्मद सुल्तान वानी और वाराह के गुलाम अहमद खान जैसे शमे हक के परवाने नापीद होते जाते हैं। कहीं एहसासी कमतरी का शिकार होकर बिदक जाते हैं और कहीं क़यादत की सतह से बेतवज्जी और खोए दिलनवाजी से महरूमी के शिकार हो जाते हैं। तहरीक इस्लामी की वसअत ने ये दिन भी दिखाए हैं। ऐसे हालात में क़यादत की बालिग नजरी और दौरे अव्वल की जानिसारों और सरफरोशों पर मुसलसल नजर रखने और उनके करीब जाने की जरूरत होती है। ऐसा बहुत कम होता है, इल्ला माशाअल्लाह। पटन और मुफस्सलात में पटन कस्बे में मुझे एक माह के लीव चांस में बेहैसियत टीचर काम करने का मौका मिला है। पलाहलन के मरहूम गुलाम अहमद तांत्रे साहब मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे। मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह पटन बस्ती के बालाई हिस्से में हमारे मुरीदों में शामिल थे। तांगाबान थे और बड़े ही शफीक और रफीक थे। इस पूरे महीने में मेरा कयाम उन्हीं के घर में रहा।
انہوں نے بڑی خدمت کی اور مجھے کسی قسم کی تکلیف اور کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مرحوم خواجہ علی محمد اور کچھ دوسرے دکانداروں کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ اس عرصے میں خود بھی تحریک اسلامی کا تعارف نہیں تھا، اس لیے دعوت و تبلیغ کے پہلو سے کوئی کام نہیں ہوا۔ تحریک اسلامی میں شمولیت کے بعد جب مجھے پورے ضلع کا امیر بنایا گیا تو اس اہم اور مرکزی اہمیت کے حامل قصبے میں بھی آنا جانا ہوا۔ اس مرحلے پر ایک ماہ کے قیام میں جان پہچان نے تعارف اور جامع مسجد میں بات کرنے کا موقع حاصل کرنے میں بڑی مدد کی۔ چنانچہ کئی خطابات کے بعد یہاں کچھ لوگ تحریک اسلامی کے پیغام سے متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ روابط استوار ہو گئے اور وہ قصبے کے عوام تک بات پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ محترم عبدالغنی وانی المعروف موحد، ان کے بھائی خواجہ غلام احمد، خاص طور ان کے ماموں ابتدائی دور کی تحریک کے متاثرین میں شامل سمجھے جا سکتے ہیں۔ بعد میں مرحوم حفیظ اللہ صاحب جو محکمہ مال میں پٹواری تھے، وہ بھی تحریک اسلامی کے حیات بخش پروگرام سے متاثر ہوئے۔ محترم غلام حسن وانی المعروف لالا، ماسٹر غلام احمد وانی، ماسٹر غلام قادر وانی اور دوسرے تعلیم یافتہ افراد بھی تحریک اسلامی کے قریب آ گئے اور لٹریچر کا مطالعہ کر کے ذہنی طور وہ اس مشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبدالغنی موحد آج تک تحریک اسلامی کے مختلف مناصب پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں۔ پٹن سے تحریک اسلامی کی آواز پلہالن تک پہنچی، جو گرد و نواح کی بستیوں میں سب سے بڑی بستی ہے۔ اس بستی نے تحریک اسلامی میں ہر اول دستے کا کام انجام دیا ہے اور اب بھی بحمد اللہ یہ بستی اسلام اور آزادی کی جدوجہد میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ماسٹر عبدالرشید، شہید محمد مقبول، شیخ محی الدین شہید اور دوسرے نوجوانوں نے اس بستی کو تحریک اسلامی اور جدوجہد آزادی کے لیے ایک مضبوط، متحرک اور فعال مقام کی حیثیت سے تاریخ جدوجہد میں ایک یادگاری حیثیت کا مقام دیا ہے۔ آج بھی یہ بستی باطل قوتوں کے نشانے پر ہے۔ یہاں سب سے زیادہ تشدد اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ قابض فورسز اور ان کے گماشتوں نے اس بستی کو ہر مرحلے پر اسٹیٹ ٹیررزم، ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے۔ شہداء اور زخمیوں کی سب سے زیادہ تعداد اسی بستی میں ملے گی۔ گرفتاریوں میں یہاں کے نوجوان سرفہرست ہے۔ اس سب کے باوجود جب بھی اس بستی میں کوئی دعوتی پروگرام ہوتا ہے، اس بستی کے سب لوگ خرد و کلان اور مرد و زن شہد کی مکھیوں کے جتھے کی طرح آواز سنتے ہی نکل آتے ہیں۔ غاصب قوتوں کے خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے انتخابات کے ڈرامے رچائے جا رہے ہوں تو سب سے زیادہ مؤثر اور ہمگیر ہڑتال اور بائیکاٹ یہاں ہوتا ہے۔ اس بستی کا تعلیم یافتہ اور نوجوان طبقہ اللہ برتر و بزرگ کی خصوصی عنایتوں اور مہربانیوں کا امانت دار ہے اور یہ لوگ اس امانت کا حق ادا کرنے میں کوئی بخل نہیں برتتے ہیں۔ تحریک اسلامی کی ابتدائی دور سے اب تک میرا اس بستی کے عوام کے ساتھ دلی اور ذہنی لگاؤ ہے۔ تحریک اسلامی کا کام ہو یا جدوجہد آزادی کی سرگرمیاں ہوں، یہ بستی ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ اس بستی کے اثرات ووسن گوشہ بوگ، چندرہامہ اور گرد و نواح کی دوسری بستیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ مرحوم سیف اللہ ملک اور ان کے آنکھوں کی بینائی سے محروم فرزند گلزار احمد اور ظہور احمد کا پورا گھرانہ تحریک اسلامی سے متاثر ہے۔ محترم محمد منور لون اسی بستی کے باشندے اور ٹیچر ہیں۔ مزاج کی سنجیدگی اور ذہن کی پختگی اور شعور کی بیداری کے لحاظ سے پوری بستی میں ایک امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ ان کے کلام میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بات کریں گے اس میں ان کی ذہانت، فطانت اور معاملہ فہمی ٹپکتی رہتی۔ دوسری ہمسایہ بستیوں میں ان کے صالح کردار اور پختہ فکر کے اثرات باد صبا کے معطر جھونکوں کی طرح فضاؤں میں ارتعاش پیدا کرنے کا موجب اور سبب بن جاتے ہیں۔ ان بستیوں میں بلا مبالغہ درجنوں احتجاجی پروگرام انجام دیے جا چکے ہیں۔ مکروفن خواجگی، اس کے ہزار مسموم ہواؤں کے طوفانوں سے بھی یہاں اسلام اور آزادی کی شمع کو ان جیالوں نے مدھم نہیں ہونے دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ بستی چونکہ علاقہ سوناواری کے پہلو میں واقع ہے، اس لیے اس علاقے میں بھی یہاں کے اثرات نفوذ ہوتے رہتے ہیں۔ گرد و نواح کی بستیوں میں سب سے زیادہ یہاں شہداء کی تعداد، سب سے زیادہ جوانوں کی گرفتاریاں ہوئی ہے اور سب سے زیادہ یہاں تشدد اور بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے۔ تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں ہماری سرگرمیاں صرف دعوتی کام تک ہی محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ آفات سماوی اور قدرتی حادثات کے مواقع پر تحریک اسلامی سے وابستہ افراد اور نظم
متاثرین کی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچ جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے 59 عیسوی کے زبردست سیلاب کے موقع پر اس بستی کے پائن حصے میں، جس کو پلہالن گھاٹ کے نام سے جانا جاتا اور یاد کیا جاتا ہے، ضلع بارہمولہ کا نظم امدادی سامان لے کر یہاں پہنچا اور حتی الامکان متاثرین کی مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، شہید غلام نبی مرازی کلنگام بحیثیت قیم ضلع میرے ساتھ تھے اور ہم نے بساط بھر لوگوں سے معاونت حاصل کر کے ان لوگوں کو مصیبت کی اس گھڑی میں کچھ بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں ہاتھ بٹایا۔ مرحوم مرازی بہت ہی فعال اور سرگرم کارکن تھے اور ہر کام میں اقدامی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ کام کرنے کے ذاتی تجربہ کی بنیاد پر کہوں گا کہ نئی جگہ جانے، دعوت کا پروگرام ہو یا کسی حادثہ اور سانحہ کے موقع پر خبرگیری کا مسئلہ ہو، وہ ہم کو زبردستی اٹھاتے تھے اور وہاں جانے پر بعض اوقات مجبور بھی کرتے تھے۔ تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں غلام نبی مرازی شہید جیسے افراد بہت کم دستیاب ہوتے تھے جو ہمتاً کام اور حرکت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ کھور پٹن۔ پٹن سے تحریک اسلامی کو جو فرد مستقل طور حصے میں آیا ہے وہ عبدالغنی موحد صاحب ہے، جو ابتدائی دور سے اپنے سادہ اور دیہاتی لباس میں ملبوس گھومتے رہتے ہیں۔ گرد و نواح کی کوئی بستی نہیں جہاں وہ نہیں جاتے اور اپنے مخصوص انداز میں تحریک اسلامی کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ کشمیری فیرن اور کشمیری ٹوپی پہنے یہ سخت کوش فرد بغیر کسی نام و نمود اور دکھاوے کے عام لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ان کو دین کی بنیادی تعلیمات کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں کسی ساتھی رفیق یا عام انسان کو تکلیف میں دیکھتے تھے وہاں خود بھی پہنچ جاتے تھے اور بالائی نظم کو بھی ایسے مقامات پر جانے کی ترغیب دیتے تھے اور ضرورت کا بھی اظہار کرتے تھے۔ پٹن کے سائے میں کھور بستی تک ہماری پہنچ موحد صاحب کی برکت سے ہی ہوتی تھی۔ وہاں کے مشہور تاجر شہید غلام محمد گنائی صاحب کے ساتھ تعارف ہوا اور وہ اتنے گرویدہ ہوئے کہ زندگی کے آخری لمحات تک وہ اپنی خندہ پیشانی، جذبہ ایثار و قربانی سے تحریک اسلامی کی پیش بہا خدمت انجام دیتے رہے۔ تحریک اسلامی کے ساتھ ان کی قربت اور وابستگی ہی ان کی شہادت کا سبب بن گئی۔ جو لوگ تحریک دشمنی، اسلام دشمنی اور آزادی کے دشمن ہیں، انہوں نے جگہ جگہ گلہائے سرسبز کو جام شہادت نوش کروایا اور اس طرح مخلص ترین تحریکی افراد کو شہید کر کے تحریک اسلامی کو افرادی قوت کے لحاظ سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کھور کی بستی میں جمعہ کے اکثر خطابات ہوتے ہیں۔ یہاں کی مقامی جامع مسجد کے امام مرحوم پیر غلام احمد صاحب تھے، جو نہایت ہی شریف النفس اور سادہ مزاج کے دیندار فرد تھے۔ ان کا ایک بیٹا محمد شفیع قابض فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوئے جانے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا۔ بسیار تلاش کے بعد بھی ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ مرحوم پیر غلام احمد صاحب ان کی تلاش میں جگہ جگہ گھومے پھرے مگر کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ ان کی جدائی کا صدمہ دم واپسی تک ان کا تعاقب کرتا رہا۔ ان کے فرزند محمد اشرف اور محمد طاہر ان کے نیک سیرت اور دیندار اولاد میں شامل ہیں۔ ہانجی ویرا، برن، ماگام وغیرہ بستیوں میں یہاں سے ہی تحریک اسلامی کے پیغامات پہنچتے رہے۔ شہید الحاج غلام محمد گنائی کے برادر اصغر حاجی اسد اللہ اور فرزند محمد اشرف نجی کاروبار کے ساتھ ساتھ اسلام اور دینی خدمات میں بھی ساتھ دیتے اور ہاتھ بٹاتے رہے۔ یہاں ایک درسگاہ بھی قائم ہوئی ہے۔ مرحوم شہید نے اپنی زمین وقف کر کے جامع مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ خواجہ محمد رمضان پنڈت بھی اس بستی کے سربراہ اشخاص میں شامل ہیں اور ابتدائی دور کے تحریکی متاثرین میں شامل ہیں۔ ان کے فرزند محمد مقبول آج کل سرحد پار سکونت پذیر ہے۔ تحریک اسلامی نے بستی بستی جا کر اسلام کی حیات بخش تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانے کا منصبی فریضہ انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے، اور اس دور میں جو لوگ اس انقلابی مشن کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھے وہ اپنی اپنی بستیوں میں ممتاز اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، اور اپنے صالح اور متحرک کردار کی وجہ سے یہ لوگ تحریک اسلامی کی آبیاری میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ کھور سے ماگام کی طرف جاتے ہوئے ایک بستی جہاں غلام محمد خان سکونت پذیر ہیں، جن کے فرزند نعیم احمد خان جدوجہد آزادی کے صف اول میں شامل ہیں۔ اس بستی میں ایک معذور نوجوان جو چلنے پھرنے سے معذور تھا مگر ان کی تحریک اسلامی کے ساتھ بالعموم اور میری ذات کے ساتھ بالخصوص اتنی محبت اور وابستگی تھی کہ جب بھی میرا اس طرف دورہ ہوتا تھا وہ بے اضطراب اور بے چینی کے ساتھ میرا انتظار کرتے رہتے تھے۔ میں خود ان کے پاس جا کر ان کو گلے لگاتا تھا
اور ان کی ہمت، حوصلہ اور غیرت مندی کا بالفعل اعتراف کرتا تھا۔ ان کی رہائش گاہ کے قریب ہی ان کا باغ تھا۔ گرمیوں کے موسم میں وہ اکثر اسی باغ میں بیٹھا کرتے تھے اور اپنی ناتوانی کے باوصف خوش و خرم رہا کرتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے ہندوارہ کے شیخ محمد مقبول مرحوم کا تذکرہ کیا ہے۔ برابر اسی طرح یہ معذور بھی اپنی بے بسی پر تعصف نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ کی مرضی اور مشیت پر راضی برضا ہونے کا زبان سے بھی اور عمل سے بھی اظہار کرتے تھے۔ بقول مرحوم محمد علی جوہر، ہر حال میں راضی برضا رہ تو مزہ دیکھ، دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم دیکھے جاتے ہیں جو جسمانی ناتوانی اور معذوری کے باوصف بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی کے مستعار دن گزارتے ہیں۔ صحت مند اور جسمانی اور ذہنی لحاظ سے کسی معذوری سے محفوظ لوگوں کو اپنے دلوں میں گداز پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کا عملی شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایسے افراد کی صحبت سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ اخوان المسلمون کے بانی مبانی رہنما شہید حسن البنا رحمہ اللہ اخوان سے وابستہ نوجوان کو قبرستان میں جا کر کسی بوسیدہ اور کھلی قبر میں کچھ دیر بیٹھنے کی ترغیب اور تلقین کرتے تھے تاکہ ان کو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ کچھ عرصہ قبل عالم آخرت کو سدھارے تحریک اسلامی کے جید اور اہل ترین رہنما مرحوم خرم مراد رحمہ اللہ نے بھی اپنے ملفوظات میں تاکید کی ہے کہ اسلام کے غلبہ اور احیا کے لیے کام کرنے والوں کو ہر ہفتہ کم از کم ایک دن ہسپتال میں جا کر مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کن کن حادثات اور عوارض میں مبتلا لوگ یہاں زیر علاج ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے اور اپنی صحت مندی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اسلام کے احیا اور باطل قوتوں کے ساتھ معرکہ آرائی میں جب تک آخرت کی زندگی کا یقین پختہ اور راسخ نہ ہو جائے، استقامت اور صبر کے اوصاف پیدا نہیں ہو جاتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تحریک اسلامی ہو یا تحریک حریت ہو یا کوئی بھی مزاحمتی تحریک ہو، جب تک ان کی تحریکوں سے وابستہ افراد کو آخرت کی زندگی کا یقین رگ رگ اور نس نس میں جاگزین نہ ہو، وہ نہ تو استقامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، نہ لالچ، حرص اور طمع سے محفوظ رہ سکتے ہیں، نہ بکنے، جھکنے اور تھکنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ معذور افراد اور بیماروں کی دیکھ بھال دلوں میں حرکت پیدا کرتی ہے اور اسلامی نظر حیات کے غلبہ کے لیے کام کرنے والوں کے دلوں میں گداز اور خشوع و خضوع جسم کے ساتھ روح کی طرح ضروری اور لابدی ہے۔ ماگام ٹنگ مرگ۔ محترم عبدالغنی موحد صاحب، انہوں نے ابتدا سے ہی تحریک اسلامی میں ہمہ وقتی کارکن کی حیثیت سے مفروضہ فرائض انجام دینے کا عہد کیا تھا، جو وہ اب تک اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق نبھا رہے ہیں۔ مالی دشواریوں کے باوصف وہ بڑے عزم و استقلال کے ساتھ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے، اجتماعی ملاقات میں زیادہ سے زیادہ مساجد کی خطابات میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، مگر گھر گھر جا کر انفرادی روابط کے ذریعے اسلام کی طرف دعوت دینا ان کا نمایاں اور مثالی شعار اور کردار ہے۔ ٹنگ مرگ تحصیل چونکہ پٹن کی ہمسائیگی میں ہے، اس لیے ٹنگ مرگ کی بستیوں میں انہی کی پہنچ ہے۔ میں نے بحیثیت امیر ضلع بارہ مولہ ٹنگ مرگ کے چند ہی دیہات کا دورہ کیا ہے۔ کنزر میں کچھ خطابات ہوئے ہیں۔ لولی پورہ میں ایک نوجوان محمد امید رتھر ابتدائی دور میں بڑے سرگرم اور فعال تھے۔ میں ان کے گھر میں کئی مواقع پر قیام کر چکا ہوں۔ ذاتی طور مجھے ان کے ساتھ بہت پیار اور محبت تھی، کیونکہ بڑے ذہین اور معاملہ فہم تھے اور تندہی کے ساتھ تحریک اسلامی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے تھے۔ آگے چل کر ان پر داروگیر کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور وہ عزم حلال کا شکار ہو گئے۔ مجھے اب بھی ان کی دوری کا بہت دکھ اور قلق ہے۔ ماگام بڑگام ضلع میں ہے، وہاں شیعہ برادری کی زیادہ آبادی ہے، مگر سنی محلہ میں شہید غلام محمد کرمانی نے اپنی نگرانی میں مسجد تعمیر کروائی اور وہاں مسلسل خطابات کا فریضہ انجام دیتے رہتے تھے۔ ان کی سرگرمی اور دینی کاموں میں دلچسپی اور یکسوئی ہی ان کی شہادت کا سبب بن گئی۔ بہترین مقرر اور خطیب تھے اور عام لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے میں بڑے مشتاق تھے۔ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اچھی شہرت رکھتے تھے۔ ٹنگ مرگ خاص میں بھی جمعہ کے مواقع پر میرے کئی خطابات ہوئے ہیں۔ لوگ متاثر ہوتے تھے، مگر مستقل طور اور ہم وقتی حیثیت سے اس پوری تحصیل میں کوئی سرگرم فرد آگے نہیں آ سکا۔ متاثرین اور ہمدردوں میں اکثر تعلیم یافتہ استاد تھے یا کسی دوسرے محکمہ جات میں ملازم تھے۔
محترم غلام محمد میر صاحب اب بھی تحریک اسلامی کے ساتھ گہری اور قلبی وابستگی رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ ٹیچر ہے۔ بستی کا نام مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں ہے، وطرن کے مثل کوئی نام ہے۔ چکسری میں شہید محمد علی ڈار صاحب یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہونے کے دور سے ہی اسلام کے شیدائی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور للہیت کا دنیا میں ہی شہادت کا عظیم مرتبہ عطا کر کے صلہ عطا کیا۔ ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست، تانہ بخشند خدائے بخشند۔ پولیس محکمہ میں بحیثیت انسپکٹر تھے اور پولیس ہیڈ کوارٹر سری نگر میں تعینات تھے۔ وہاں بھی دیانت اور امانت داری کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اسلام اور آزادی کے جذبہ اور ولولہ نے استعماری قوتوں کی غلامی کا توپ اتار پھینکنے کی ہمت اور حوصلہ عطا کیا، اور عسکریت میں ایک عظیم قائد اور عظیم کمانڈر کی حیثیت سے مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئی۔ آسمان تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اس پورے خطے میں جو پٹن کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جس میں ٹنگ مرگ کا پورا علاقہ اور پلہالن کے ہمسایہ دیہات وغیرہ شامل ہے، ان میں فرن پوش موحد صاحب کا کردار مثالی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ معتدل مزاج کے بہت محتاط انداز میں گھومنے پھرنے والے، استبداد اور آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے سرگرم عمل، کریا کریا، بستی بستی، بلکہ بلا مبالغہ گھر گھر دستک دینے والے اور نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں دین سمجھانے والی تحریکوں میں ایسے سرگرم کارکن اللہ ہی کی دین ہوتی ہے۔ ایک موقع پر پٹن ٹیکسی اڈا میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ ان کے خطاب کے بعد میری تقریر ہوئی۔ مسئلہ کشمیر کا تذکرہ میری تقاریر کا ایک لازمی حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس مسئلے کی اہمیت، سنگینی اور اسراح کی مشکلات اور بھارتی استعمار کے مکروفن کا مجھے روز اول سے ہی ادراک اور احساس تھا۔ میں نے شاید دوسری بار یہ عزم دہرایا کہ اس مسئلے کی خدمت اور بھارت کے پنجے استبداد سے جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی غالب اکثریت نجات دلانے کے لیے اگر تختہ دار کو بھی چومنا پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی سے عزم و استقلال کی توفیق طلب کرتے ہوئے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد محترم موحد صاحب نے شکایتاً کہا کہ آپ نے اپنا نام ہی کیوں لیا؟ آخر آپ ایک بڑی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، سب کے بارے میں اس عزم کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، نہ تو نیتوں پر شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کی توفیق سے ہی نا امیدی روا ہے، مگر مجھے چونکہ اپنی ذات کے بارے میں ہی اظہار کا حق ہے، دوسروں کے بارے میں اتنی بڑی بات تو نہیں کہی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان پر پھونسی جا سکتی ہے۔ کسی مومن اور باشعور مسلمان کو اپنے عمل پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کتنا بھی نیک اور صالح ہو، مگر جب تک اللہ رحمان الرحیم کی رحمت شامل حال نہ ہو، اخروی نجات بہت کٹھن اور دشوار مرحلہ ہے۔ اس عظیم المرتبت ہستی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اپنے پاک باز ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، میرے لیے بھی یہی معیار ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں نہ لپیٹ لے، نجات ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔